عنہ بولا جاتا ہے، یہ صحابہ میں واحد ہستی ہے جن کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حقدار ہیں ہی ایک اور ٹائٹل ملا ہوا ہے، وہ ہے کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ۔ تو سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے صحیفہ علی کے نام سے وہ مشہور تھا جو تیار کیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے جو آخری ایام اس دنیا میں گزرے، پھر کیسے وہ سارا طریقہ ہوا صلاۃ الجنازہ کا، تدفین کا، وہ سارا اس کو بھی باقاعدہ تحریر میں لایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ مبارک جو ہے حج میں آپ نے عطا فرمایا تھا، اس کی بھی تحریر کی گئی، بلکہ وہ لکھ کر ارسال بھی کیا گیا مختلف جگہوں پہ۔ ایک صحیفہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا، ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا، ایک حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا، ایک رسالہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تیار کیا۔ کس کس صحابی کا نام لیں، یہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ بعد میں لکھی گئی تھی۔ اگر بعد میں بھی لکھی گئی تھی تو قول مصطفیٰ تو ہمیں آج بھی کوئی لکھ کے دے دے تو ہمارے سر آنکھوں پہ ہماری جان اس کی حفاظت کے لیے قربان ہے۔ یہ بعد میں لکھی گئی تھی، یہ بعد کتنا تھا، تم آج بیٹھ کے فیصلہ نہ کرو کہ 1400-1500 سال بعد کیا بولتے ہو۔ اگر 200 سال بعد والے لوگوں نے بھی لکھی ہیں بالفرض تو ان کے اندر خدا خوفی مجھ سے بہت زیادہ تھی، ان کی علمی دیانت اور انہوں نے جن مشائخ سے یہ فیض حاصل کیے تھے ان کے اندر یہ صلاحیتیں بہت زیادہ تھی۔ جو ہم اپنی ذاتوں کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کرتے ہیں وہ ہم سے دین کو بہت زیادہ سمجھتے تھے۔ ہم آتے ہیں تھوڑا سا اگلے مرحلے پر کہ دوسرا دور مبارک جو حدیث طیبات کا آیا ہے، 3 ادوار میں عام طور پہ اس لیے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ سرکار نے 3 ادوار کا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ادوار کا ذکر فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو یہ اس لیے 3 زمانے جو ہیں کہ سب سے پہلے آپ سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس دنیا میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان کا جو میرے ساتھ متصل زمانہ آئے گا، اس کے بعد ان کا جو ان کے ساتھ متصل زمانہ آئے گا، اور اس کے بعد متصل زمانہ۔ تو یہ خیر القرون کہلاتے ہیں کہ زمانوں اور صدیوں میں سب سے بہترین صدیاں اور بہترین زمانے ان کے اندر جو لوگ ہوئے ہیں یہ اللہ پاک کا انتخاب ہے دین کی خدمت کے لیے۔ دوسرا عرصہ جس کی طرف ہم آتے ہیں وہ احادیث طیبات کو جمع کرنے کے لیے جو سب سے بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے حضرت محمد ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سن 124 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، اور انہوں نے جو حدیث طیبات حاصل کی، جن سے حاصل کی اور براہ راست صحابہ کرام سے جو فیض لیا، ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک نام ہیں جن سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ اور اسی طرح تابعین میں سے 2 انتہائی محترم نام حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمود ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فیض حاصل کیا۔ اور ایک حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاگرد ہیں حضرت ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ ایک چین ایسا ہے کہ ادھر سے فیض لینے والے جن ہستیوں سے فیض لے رہے ہیں وہ بھی باکمال اور کمال کے ہیں کہ جنہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر منتقل کیا ہے، اور ان سے جس نے آگے فیض لیا ہے، جنہوں نے احادیث طیبات کی تعلیم لی ہے، ان کے نام بھی تاریخ حدیث میں بڑے محترم اور بڑے معتبر ہیں۔ یہ اتنی مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے ہم تک یہ سلسلہ احادیث طیبات منتقل کیا۔ اس کے بعد اس زمانے میں جس کو ہم دوسرا دور کہتے ہیں، جو احادیث طیبات کتابی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، اس میں بہت مشہور نام ہے۔ علماء جو کورس کرتے ہیں درس نظامی کا جہاں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں وہ کتاب جو دوسرے دور میں احادیث طیبات کی وہ مبارک کتاب جو دوسرے دور میں جمع کی گئی ہے، جس میں مبارک احادیث کا ذخیرہ ہے، وہ موطا امام مالک
حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن 130 ہجری اور 141 ہجری کے درمیان موطا امام مالک ترتیب دیا گیا ہے، اور اس میں جو حدیث طیبات جمع ہوئی ہیں وہ مختلف اندازوں کے ساتھ 1720 احادیث طیبات یہ ایک تعداد ہے، جس میں سے پھر حدیث کی قسمیں ہیں۔ آگے انشاءاللہ اگلے کسی موضوع پہ سامنے حدیث پر بھی گفتگو ہونی ہے کہ یہ جو ہم سن لیتے ہیں چپ کر کے چلے جاتے ہیں، یہ عمل کرو، یہ نہیں کرنا، کیوں نہیں، یہ تو حدیث بھی ضعیف ہے، ایسے کہہ کے چلے جاتے ہیں جیسے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس پر سننا بڑا ضروری ہے کہ یہ ضعیف حدیث شریف کیا ہوتی ہے، صحیح کیا ہوتی ہے، حسن کیا ہوتی ہے۔ یہ اقسام حدیث انشاءاللہ تعالیٰ شاید اگلے یا اس سے اگلے سنڈے میں یہ ایک موضوع ہے جس پر یہ بھی گفتگو ہوگی، اور یہ ضرور سیکھیں۔ محض کسی حدیث شریف کو یہ سمجھ کر یہ ضعیف ہے تو چلے جانا، یہ بھی ایک توہین ہے حدیث پاک۔ یہ ایک اور درجہ ہوتا ہے جو ضعف کا اور حسن کا اور صحیح کا ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس موطا امام مالک میں جو حدیث طیبات جمع کی گئی ہیں، ان میں اقسام کے لحاظ سے 600 حدیث طیبات وہ ہیں جو مرفوع حدیث کہلاتی ہیں، 222 وہ ہیں جو مرسل کہلاتی ہیں، 617 احادیث طیبات وہ ہیں جو موقوف کہلاتی ہیں، اور 275 احادیث طیبات وہ ہیں کہ جو براہ راست اقوال مصطفیٰ نہیں ہیں، آثار صحابہ ہیں یا تابعین میں سے کسی کا قول ہے جس کو سند حاصل ہے، امت میں حدیث طیبہ کے مطابق درجہ حاصل ہے، وہ درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس دور میں دوسرے دور میں حدیث طیبات آئیں، اور یہ دوسرا دور وہ ہے جسے قریب ترین درجہ حاصل ہے دوسری صدی ہجری، جسے آپ کہتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری میں جامع۔ میں نے آپ سے یہ کتابوں کے نام پوچھنے ہیں ابھی اپنی گفتگو ختم کر کے، آپ کے سوالات بعد میں سننے ہیں کہ سوال کیا ہے کر لیں، میں نے ان کتابوں کے نام پوچھنے ہیں آپ سے، اور اس لیے پوچھنے ہیں، سارے نہ بتانا بالکل، لیکن اگر کسی نے 5 بھی بتا دیے تو میں سمجھوں گا کہ میں جو 2 ہفتے سے لگا ہوں اس کام پہ، کچھ تھوڑا سا مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر مل جائے گا۔ جو بات پہنچی ہے تو وہ پہنچی ہے، کہ ادھر ہی نہیں رہ گئی جی۔ تو آپ یہ اس خیال سے سنیں کہ یہ سبق سنانا بھی ہے، یہ کلاس ہے، یہ جلسہ نہیں ہے کسی سے۔ چلو اور تھوڑا سا کھول لیتے ہیں اس مرحلے کو کہ کسی کتاب کا بتا دیں، کسی صحابی کا بتا دیں، کسی حدیث کی قسم کے نام بتا دیں جو ذکر ہو رہی ہیں، لیکن اتنا تو پتہ رہے کہ سنا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آئی ہے ذہن میں یہ بات، مگر نا ہم تو یہ سناتے رہتے ہیں، ہم نے تو عادت پڑی ہوئی ہے بولنے کی، بولتے رہتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، عرصہ ہو گیا ہے بولتے ہوئے، لیکن سننے والے اسی طرح ہی نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ تو قیامت والے دن حساب کتاب دینے ہیں، وہ صرف یہ ہی حساب نہیں دینا کہ نماز پڑھی تھی یا روزہ رکھا تھا یا یہ کیا تھا، یہ بھی حساب دینا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی کوئی امانت تھی اسے صحیح ادا کیا ہے یا اس کی حفاظت کی ہے یا نہیں کی، اور جس کسی نے بھی تمہارے لیے محنت کی ہے تم نے اس کی محنت کی قدر کی ہے یا نہیں کی، یہ بھی حساب دینا ہے۔ یہ جو حضرات بیٹھے ہیں یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ تاریخ شریف کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے ہیں، محنتیں کی ہیں، زندگیاں لگائی ہیں، اور اتنے ناگفتہ بے حالات میں رہ کر یہ دین سیکھا ہے تاکہ امت تک پہنچائیں، اور جس امت تک پہنچاتے ہیں اگر وہ امت ان محنتوں کی قدر نہیں کرے گی تو اس کا بھی حساب قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ یہ میں ایسے نہیں بات کر رہا کہ کہہ دیا کہ آپ میری بات سنیں، یہ دینا پڑے گا۔ ایک وقت کی قدر ہے، ایک محنت کی قدر ہے، ایک اس علم کی قدر ہے جو پہنچایا جا رہا ہے۔ ہم تو ایک آلہ ہیں، یہ زبانیں کے ذریعہ ہیں، یہ میری یا کسی کی باتیں نہیں ہیں، یہ ان بزرگوں کی باتیں ہیں جن سے ہم نے سنی، ہم کو صرف پہنچا رہے ہیں آج تک۔ یہ بالکل ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں، سوائے اس کے کہ یہاں کھڑے ہوئے ایک منہ ہے جس سے یہ لفظ نکل رہے ہیں، یہ میرے